بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، اردو سٹوری پوائنٹ میں آج آپ ایک اور سچی کہانی ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو سٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ کبھی کبھی انسانوں کو ناکردہ گناہوں کی سزا بھی مل جاتی ہے۔ یہ بس تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں کہ میرے بھائی اسفر کے ساتھ ایک ایسا الزام آ گیا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ والد کی عمر بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی اور اسفر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ماں باپ کے دل کا سہارا اور ہم جوان بہنوں کی امیدوں کا مرکز۔ وہ بہت ہی تابعدار، نیک اور فرما بردار بیٹا تھا۔ اسفر ہم تینوں بہنوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں اس سے 2 سال بڑی تھی، جبکہ باقی دونوں بہنیں چھوٹی تھیں۔ وہ ہمیں کتنا پیارا تھا، الفاظ میں نہیں لکھ سکتی۔ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ہم سے کبھی جدا ہو جائے گا۔ عالیہ میری سہیلی ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ میں اور وہ اکٹھے اسکول آتی جاتی تھیں۔ اس اسکول میں اور عالیہ اور اسفر 5ویں تک پڑھے تھے۔ ان دنوں گاؤں میں لڑکیوں کے لیے اتنی ہی تعلیم کافی سمجھی جاتی تھی، تاہم لڑکوں کے لیے ایک ہائی اسکول بھی تھا۔ میرا بھائی 5ویں پاس کر کے بوائے اسکول میں چلا گیا۔ اس نے مڈل پاس کیا تو والد صاحب نے اسے اسکول سے ہٹا کر اپنے ساتھ دکان پر بٹھا دیا۔ وہ اکیلے سارا دن دکان پر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ یہ بھی چاہتے تھے کہ اسفر وقت پر کمانا سیکھ لے۔ 3 لڑکیوں کی شادیوں کا فرض ان کے کندھوں پر تھا۔ بیٹے کو دکان پر بٹھانا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ شوگر کے مریض تھے۔ صبح 4 گھنٹے وہاں بیٹھتے، اس کے بعد گھر سے اسفر ان کے پاس چلا جاتا۔ وہ دکان اسے سونپ کر خود گھر آ جاتے، دوپہر کا کھانا کھاتے اور سو جاتے۔ باقی سارا وقت میرا بھائی ہی وہاں رہتا تھا۔ میری دوست عالیہ کا بھی ایک بھائی ظہیر تھا۔ ان کے بھی حالات ہمارے جیسے تھے۔ اس کے باپ کی وفات ہو چکی تھی اور کنبے کا بوجھ ظہیر کے کندھوں پر تھا۔ ظہیر کا ایک رشتہ دار عرصہ دراز سے دبئی میں قیام پذیر تھا۔ عالیہ کی ماں نے اس سے کہا تو اس نے ظہیر کو دبئی بلوانے کا بندوبست کر لیا۔ اس وقت اس کی عمر بمشکل 17 سال تھی۔ ظہیر وہاں مزدوری کرتا تھا یا پھر نوکری، یہ ہمیں معلوم نہیں، مگر اس شخص نے ظہیر کی بہت مدد کی۔ اس کا بیٹا کاشف بھی وہاں رہتا تھا۔ ظہیر کاشف کے ساتھ رہنے لگا اور دبئی سے ہر ماہ کافی رقم باقاعدگی سے گھر بھجوانے لگا۔ رفتہ رفتہ ان کے معاشی حالات ہم سے اچھے ہو گئے، اتنے کہ ان کا شمار گاؤں کے دولت مند گھرانوں میں ہونے لگا۔ ظہیر بھائی کے پردیس سدھارنے کے بعد ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں رہا تھا۔ سودا سلف اکثر اسفر بھائی ہی لاتے تھے، جبکہ گھر کی اشیاء جن کو مرمت کی ضرورت ہوتی والد مدد کر دیا کرتے تھے۔ غرض ہم سب ان ماں بیٹی کا بہت خیال رکھتے تھے، یہ سوچ کر کہ پڑوسی ہیں اور ان کے گھر میں سر دست کوئی مرد موجود نہیں ہے۔ اس طرح جب ظہیر بھائی دبئی سے لوٹے تو وہ بھی ہمارا خیال رکھتے۔ وہ ہم سب کے لیے تحفے تحائف لاتے تھے۔ کبھی ماں کو پیسے کی تنگی ہوتی تو عالیہ کی ماں ان کی حاجت پوری کر دیتیں۔ اسفر کی دکان سنبھالنے سے آمدن میں اضافہ ہوا تو والدہ نے ان کا قرض لوٹا دیا۔ اب اسفر بھائی دکان پر بہت زیادہ مصروف رہنے لگے۔ گاہکوں کا آنا جانا لگا رہتا تو وہ خود عالیہ کے گھر سودا سلف پہنچانے نہ جاتے، تب عالیہ خود ہی دکان پر جا کر اشیائے ضرورت لے آتی۔ اس طرح 2-4 منٹ دونوں آپس میں بات چیت کر لیتے۔ بچپن کا ساتھ تھا، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے جذبات موجود تھے۔ بے شک ہمارے مالی حالات ان کے جیسے نہیں تھے، تاہم میری اور عالیہ کی دوستی روز اول جیسی برقرار تھی۔ ماؤں کی محبت میں بھی کمی نہیں آئی تھی، تاہم کبھی اسفر عالیہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کرے گا، ایسا تو میری ماں نے سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ اوقات سے بڑھ کر سوچنے سے انسان کو اپنے تصورات کے تاج محل سے گر کر بکھرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ یہ سمجھا کہ شاید جو وہ سوچ رہا ہے وہ حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ عالیہ کے دل میں بھی اسفر کے لیے یہی جذبات تھے، لیکن وہ بھی اس معاشرے کی اونچ نیچ کے ضمن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بس جہاں اس کے والدین نے چاہا اس کی منگنی کر دی گئی۔ یہ لڑکا کاشف دبئی میں کافی عرصے سے کما رہا تھا اور اب ظہیر کا قریبی دوست تھا۔ دونوں اکٹھے ہی دبئی میں رہتے تھے۔ اس بار چھٹیوں پر دونوں دوست ساتھ وطن آئے، تبھی ظہیر نے کاشف اور اس کے گھر والوں کی دعوت کی۔ ان لوگوں کو عالیہ پسند آ گئی۔
وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی من موہنی صورت دیکھ رہے تھے۔ یوں اس کی بہن عالیہ کا رشتہ ہو گیا۔ بے شک کاشف کے والدین زیادہ امیر تھے، ان کی زرعی زمین بھی کافی تھی۔ قریبی نہر کے پار ہی کاشف کا گھرانہ تھا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، مگر درمیان میں نہر کا پارٹ اتنا چوڑا تھا کہ کشتی پر ہی ادھر سے ادھر جانا پڑتا تھا۔ قصہ مختصر کہ منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ سچ ہے خوبصورتی کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ عالیہ جیسی خوبصورت لڑکیوں کے رشتے جلد ہی ہو جاتے ہیں۔ منگنی کا بتاتے جب اس کی امی ہمارے گھر آئیں تو ہم حیران رہ گئے۔ اصفر تو یہ خبر سن کر صدمے سے بھج کر رہ گیا۔ اس کو اپنے دل پر قابو نہ رہا اور اماں کے روبرو رو پڑا۔ اپنا درد دل بیان کر کے کہا کہ کسی بھی قیمت پر عالیہ کا رشتہ مانگیں، ورنہ میں عمر بھر پریشان رہوں گا۔ میں تو اس کے لیے محنت کر رہا تھا کہ بہت سا کما لوں، تبھی آپ سے رشتے کے لیے کہوں۔ اصفر کو جذباتی دیکھ کر اماں کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ بولیں، بیٹے میرے بس میں ہوتا تو آج ہی تیرا رشتہ مانگنے چلی جاتی، مگر یہ ممکن نہیں۔ انہوں نے اپنے سے بڑھ کر امیر گھر میں رشتہ کیا ہے، ہم جیسوں سے نہیں۔ ہمیں ان سے رشتہ طلب کرنا زیب نہیں دیتا۔ اور اب تو عالیہ کی منگنی بھی ہو چکی ہے۔ منگنی کے بعد صرف ایک بار عالیہ دکان پر آئی تھی، یہ بتانے کہ میری منگنی ہو گئی ہے اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی ہے، کیونکہ ظہیر بھائی کو 1 ماہ کی چھٹی ہے اور اس نے واپس جانا ہے۔ اچھا تو تم بس بتانے آئی ہو، تم انکار نہیں کر سکتی تھی؟ میں انکار کیوں کرتی؟ وہ بن کر بولی، تم سے تو شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں میں خوب سمجھتا ہوں تم بہت خوش ہو، ایک امیر آدمی سے شادی جو کر رہی ہو۔ تم جو بھی سمجھو میں کیا کر سکتی ہوں، لڑکیاں کر ہی کیا سکتی ہیں، تم ہی بتاؤ۔ اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ وہاں ایک گاہک کچھ سودا لینے آ گیا، تبھی وہ دکان سے چلی گئی۔ بس یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ پھر وقت مقررہ پر بڑی دھوم دھام سے عالیہ کی شادی ہو گئی۔ شادی والے دن سے اصفر نے جو دکان بند کی تو پھر نہیں کھولی۔ اس قدر اداس اور ملول تھا کہ کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ اس کا درد دل صرف اماں سمجھتی تھی یا میں۔ والد پریشان تھے کہ اسے کیا ہو گیا، دکان کیوں نہیں کھولتا۔ صبح گھر سے نکلتا ہے تو شام گئے لوٹتا ہے، آ کر کھاٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ ابا سے کہتا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ والد نے کہا کہ میرے ساتھ شہر چلو، تمہیں بڑے ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں، مگر وہ راضی نہ ہوا۔ بالآخر والدہ نے ابا کو سمجھایا کہ اسے کچھ دن اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اصل وجہ بھی بتا دی تو والد خود دکان پر بیٹھنے لگے۔ اصفر سارا دن نہر کنارے درخت تلے گزار دیتا۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا وہ گھلتا جاتا تھا۔ اسے بس نہر کنارے ہی سکون ملتا تھا۔ ایک دن نہر کنارے اس کی ملاقات ایک ملاح سے ہو گئی، جس کو دیہاتی اپنی زبان میں ماجھی بلاتے ہیں۔ اس کا کام مسافروں کو اپنی کشتی سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچانا تھا۔ وہ کئی دن سے اصفر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی کٹیا دریا کے قریب ہی تھی۔ کبھی کبھی گھر سے روٹی سبزی کا سالن رکھ کر لے آتا اور اصفر کے قریب بیٹھ کر اسے بھی کھانے پر اصرار کرتا۔ بالآخر اس نے اصفر سے پوچھ ہی لیا، یار تمہیں کیا دکھ ہے؟ تمہیں نہیں بتا سکتا۔ ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں سیر کراتا ہوں۔ اس نے بھائی کو کشتی میں بٹھا لیا اور پرلے کنارے تک لے گیا۔ کہنے لگا، یہاں اترو گے؟ اگر اس بار کوئی تمہارا رہتا ہے تو اتر جاؤ اور اس سے مل آؤ، میں شام تک یہیں ہوتا ہوں۔ شام کو جب میں ادھر کا مسافر ادھر اتار دوں گا تو تم میری کشتی میں بیٹھ کر واپس آ جانا، کسی اور ماجھی کے ساتھ مت جانا۔ یہ سفر میرے بھائی کو اچھا لگا تھا، مگر اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس پار نہیں اتر سکا تھا، کیونکہ وہاں کاشف کا گھر تھا جہاں اب عالیہ بھی رہتی تھی۔ وہ اب اس کی گھر والی ہو گئی تھی۔ تبھی اصفر کنارے جا کر بھاری دل سے لوٹ آیا۔ اگلے دن وہ جب درخت کی چھاؤں تلے چارپائی پر بیٹھ گیا تو ماجھی نے قریب آ کر پوچھا، نوجوان کیا تم کچھ کھاؤ گے نہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہو، لگتا ہے کہ تمہیں عشق کا روگ لگ گیا ہے۔ ہاں یہی سمجھ لو، اصفر نے جواب دیا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے تلی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا لے لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوستی ہو گئی اور اس نے میرے بھائی کا دکھ جان لیا۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ نہر کے پرلے کنارے سے اس طرف آنے والی کشتی میں ایک نو بیاہتا جوڑا بیٹھا ہے۔ لڑکی نے ایسے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے جس پر ستاروں کا کام تھا۔ جوڑے کا رنگ شوخ تھا۔ لڑکی نے چونکہ تھوڑا سا گھونگھٹ کیا ہوا تھا، اس لیے اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ماجھی نے دیکھا کہ اصفر کی نگاہیں اپنے گاؤں کی جانب آنے والی کشتی پر ٹک گئی ہیں، جیسے اسے اس سواری کا انتظار ہو۔ وہ مبہوت سا ہو کر رہ گیا
اور سمجھ گیا کہ اس نوجوان کو کیا روگ لگا ہوا ہے۔ اس نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور بولا، واہ، تیرے مرض کا کوئی علاج نہیں ہے میری دوست، میں جاتا ہوں۔ اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ سواریاں اس کے پاس جب عالیہ اپنے شوہر کاشف کے ساتھ اتری تو اصفر کو یوں لگا جیسے کوئی اپسرا آسمان کی وسعتوں سے اتری ہو۔ عالیہ نے بھی کنارے پر اترنے کے بعد اس کو دیکھ لیا تھا، لیکن وہ ایسی بن گئی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ اس کا بھائی ظہیر سڑک کنارے گاڑی لے آیا تھا۔ عالیہ اور کاشف خراما خراما چلتے پکی سڑک کی طرف چلے گئے۔ تب آنسو میرے بھائی کے رخساروں پر آ گئے۔ سوچا کہ میں کتنا بدقسمت ہوں، جس کے بغیر سانس لینا دشوار ہے اس کو خدا حافظ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اسے لگا جیسے عالیہ کا چہرہ تمام تر خوشیوں کے باوجود مرجھایا ہوا ہے، پتہ نہیں اپنے شوہر کے ساتھ خوش بھی ہے یا نہیں۔ اصفر نے گھر آ کر مجھ سے کہا تھا۔ ایسی ہی سوچوں نے اس کو سانپوں کی طرح گھیر لیا تھا۔ عالیہ کی شادی کے بعد اس کا پہلا دیدار کرنے کے بعد دن سے ہر دن اور زیادہ اذیت بھرا ہو گیا۔ ابا دکان کو اس طرح نہ سنبھال سکتے تھے جیسے اصفر سنبھالتا تھا۔ یوں دکان بیٹھ گئی اور میرے بھائی کی حالت بھی بگڑتی گئی۔ ہر دن وہ ناقابل بیان اذیت سے گزرتا تھا مگر منہ سے کچھ نہ کہتا۔ نہر کا چوڑا پاٹ گرمیوں میں ایک تند دریا کا سا نظارہ پیش کرنے لگتا تھا۔ وہ پانی سے لبالب بھر جاتا تھا، نہروں میں جوش و خروش آ جاتا، لیکن کشتیوں سے ادھر ادھر آنے جانے کا سلسلہ گاؤں کے لوگوں کے لیے روز کا معمول تھا۔ ایک دن اس نے ماجی سے کہا، کیا تم مجھے کشتی سکھا سکتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں، مگر تم کیوں سیکھنا چاہتے ہو؟ تاکہ میں بھی تمہاری طرح کشتی رام بن جاؤں۔ اچھی بات ہے۔ ماجی نے اسے کشتی کھینا اور چپو چلانا سکھا دیا۔ 2-4 دنوں میں ہی وہ اس کام میں ماہر ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یار کشتی کتنے میں آتی ہے؟ وہ بولا، اچھی خاصی کشتی مہنگی آتی ہے مگر ہمارے بڑے تو خود بناتے تھے، میرے پاس ایک موجود ہے۔ ماجی نے اصفر کو ایک چھوٹی کشتی حوالے کر دی۔ وہ اسے چلانے لگا۔ پہلے چند روز ماجی خود ساتھ جاتا تھا، پھر اس نے کشتی مکمل طور پر اصفر کے حوالے کر دی۔ میرا بھائی روز 2-4 پھیرے لگاتا اور باقی وقت نہر پر ہی گزار دیا۔ وہ اتنا کمانے لگا تھا کہ اپنا گزارا کر سکتا تھا۔ والد اس کے اس کام سے خوش تو نہیں تھے مگر سوچا کہ چلو کسی نہ کسی کام پر تو لگا ہے۔ اسے کشتی چلاتے چند روز ہوئے تھے کہ ایک جوڑا اس کے پاس آیا۔ یہ عالیہ اور کاشف تھے۔ ہمیں نہر پار جانا ہے ماجی، کیا لے چلو گے؟ کیوں نہیں، کشتی میں بیٹھ جائیے، اصفر نے جواب دیا۔ پھر دھڑکتے دل سے ان خاص مسافروں کو لے کر وہ کنارے کی اور کشتی کھینے لگا۔ نہر میں اس روز پانی لبالب بھرا ہوا تھا۔ عالیہ کے کشتی میں بیٹھنے سے کچھ اس کے حواس بھی متاثر تھے کہ ایک جگہ بھنور آ گیا۔ اس نے کشتی کو بھنور سے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر ناآموز ہونے کی وجہ سے نہ سنبھال سکا۔ یوں کشتی الٹ گئی۔ وہ تینوں ہی پانی میں جا پڑے۔ لہروں کا بہاؤ بھی تیز تھا۔ اتفاق سے اس وقت وہاں کوئی اور ملاح بھی موجود نہیں تھا، صرف اس کا دوست ماجی تھا، لیکن وہ بھی پرلے کنارے پر ٹھہرا ہوا تھا۔ جب تک وہ دریا میں کودھا، کاشف بھنور کی لپیٹ میں آ کر پانی کی تہہ میں جا چکا تھا۔ اصفر اچھا تیراک بھی تھا، بس وہ عالیہ کی طرف لپکا کیونکہ وہ تو بالکل تیرنا نہیں جانتی تھی۔ اصفر بڑی دقتوں سے اس کو کنارے تک لے آیا، زمین پر اوندا لٹا کر پیٹ سے پانی نکالنے لگا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ مڑ کر دیکھتا کہ کاشف کا کیا بنا۔ کچھ دیر میں ماجی دوست بھی آ پہنچا اور اس نے لڑکی کی جان بچانے میں مدد کی۔ اتنے میں کچھ مسافر اس طرف لوٹ آئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ادھر ادھر سے لوگوں کو بلا لائے۔ کافی لوگ جمع ہو گئے۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ وہ ماجی اور اصفر کو ساتھ لے گئی، جبکہ عالیہ کو شہر کے ہسپتال لے جایا گیا۔ کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ پولیس نے ماجی کا بیان لیا کیونکہ وہ واقعے کا واحد عینی شاہد تھا۔ تب اس نے کہا کہ کچھ دن پہلے اصفر نے اس سے ادھار پر کشتی لی تھی، اس کے بعد اس نے ملاحی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اس کی 7 پشتوں میں بھی کوئی ملاح نہیں ہے۔ اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، کیا تم بتا سکتے ہو؟ اس نے مجھے کوئی وجہ تو نہیں بتائی انسپکٹر صاحب، لیکن یہ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا، اس کی شادی ندی پار ہو گئی۔ اکثر میں نے دیکھا کہ یہ جوڑا جب دریا سے پار اترتا تو لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے۔ یہ کب سے نہر کنارے بیٹھنے لگا تھا؟ کافی دنوں سے صاحب۔ اس نے پہلے تو نہ بتایا، لیکن بعد میں ایک روز بتا دیا تھا کہ وہ عالیہ کی ایک جھلک دیکھنے نہر کنارے سارا دن بیٹھا رہتا ہے۔ اس روز تم نے کیا دیکھا؟
میں نے دیکھا کہ اس نے 2 مسافر نہر کنارے اتار دیے۔ تھوڑی دیر میں یہ جوڑا آیا اور دونوں اسفر کی کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب بیچ پانی کے پہنچے تو اس سے ناؤ نہ سنبھل سکی اور الٹ گئے۔ اس نے تیزی سے لپک کر ڈوبتی لڑکی کو تھام لیا اور کنارے کی طرف لے گیا، جبکہ مرد پانی میں گم ہو گیا۔ کیا تمہارے بیٹے کو تیرنا نہیں آتا تھا؟ آتا تھا صاحب، کاشف کے والد نے بتایا، لیکن اس روز شاید اس کی قسمت خراب تھی کہ ایک بار میں ہی ڈوب گیا۔ یہ کہہ کر بزرگ رونے لگا۔ سب لوگ حیران تھے۔ کچھ اتفاقی حادثہ کہہ کر اسفر کو بے قصور سمجھ رہے تھے، مگر کچھ چمگوئیاں کر رہے تھے کہ یہ اسی اناڑی آدمی کا قصور ہے۔ آخرکار ایک دکاندار کو ماجی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ پولیس نے شک کے بنا پر ہمارے محلے میں آ کر تحقیقات کی، کیونکہ کاشف کا باپ اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ وہ مقدمے کی ٹھیک ٹھاک پیروی کر رہا تھا کیونکہ اس کا جوان بیٹا ڈوب گیا تھا۔ پولیس نے ہم سے بھی سوالات کیے اور محلے کے لوگوں سے بھی۔ ان سے معلوم ہوا کہ عالیہ کا ہمارے گھر بھی آنا جانا تھا۔ تفتیشی افسر نے میرے بھائی کو اس وجہ سے بھی قصوروار ٹھہرایا کہ اس کے پاس دریا میں کشتی چلا کر مسافروں کی بار برداری کا اجازت نامہ نہیں تھا۔ انہیں لگا کہ اس نے عالیہ کے عشق میں یہ پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ یہ بات تھی بھی ٹھیک۔ اس کے دل کے راز کو ہم گھر والے کم جانتے تھے۔ مقدمہ چلا اور اسے سزا ہو گئی۔ ہمارے لیے یہ خبر جان لیوا تھی۔ چند دنوں کی بیاہی عالیہ بیوہ ہو کر مہکے کی دہلیز پر آ بیٹھی تھی۔ میں اس سے ملنے گئی تو وہ بہت روئی۔ اس نے کہا کہ تمہارے بھائی نے میرے سہاگ کو نہ بچایا اور مجھے بچا لیا۔ کاش وہ مجھے نہ بچاتا، کاشف کو بچا لیتا۔ اس نے ہماری زندگی سے خوشیاں چھین لیں۔ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ عالیہ نے یہ بھی بتایا کہ ایک دن مجھے اس نے دکان پر یہ کہا تھا کہ جو تم سے شادی کرے گا میں اسے مار دوں گا، تو اس نے یہ کہا اور سچ کر دکھایا۔ میں نے عالیہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم یہ بات غلط سوچ رہی ہو، وہ ایسا نہیں ہے، ایسا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ ضرور تمہاری محبت میں دیوانہ ہو گیا، اس نے جان بوجھ کر کشتی نہیں الٹی۔ دیوانے تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں نہ کسی اور کی۔ یہ بات سن کر میں رنجیدہ گھر آ گئی۔ پہلے ہی کم رنجیدہ نہیں تھی، اوپر سے وہ میرے بھائی پر اتنا بڑا الزام دھر رہی تھی، اس کی نیت پر شک کر رہی تھی۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میرے بھائی کو لمبی سزا ہو گئی۔ عرصے بعد جب اسفر جیل سے رہا ہوا تو اسے یرکان کے موذی مرض نے آ لیا۔ بالآخر وہ جان کی بازی ہار گیا۔ یوں اس کے جنون کی سزا ہمیں بھی ملی۔ خدا تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو عقل دے جو جذبات میں آ کر خطروں سے کھیلتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔